والعاقبۃ للمتقین وأصلی وأسلم علی المبعوث رحمۃ للعالمین اللہم لا علم الا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم۔ حاضرین گرامی، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، جیسا کہ کل کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے یہ وضاحت کی تھی کہ عصر کے اس درس میں شروع کے 2-3 دن رمضان المبارک کے مسائل اور اس کے فضائل کے تعلق سے ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ تو کل ہم نے رمضان المبارک کے 5 خصوصیتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا تھا۔ اسی تعلق سے آج چند باتیں اس کے مسائل سے منسلک کر کے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور آپ کو سننے سے زیادہ ہم دونوں کو اس کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ یہ غفران الذنوب کا مہینہ ہے، یعنی اللہ رب العالمین انسانوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اس مہینے کے اندر، اور معاف فرمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے انتظام کیا ہے اس کے اوپر غور کیجیے۔ 3 حدیثیں ہیں رمضان المبارک میں گناہوں کے معاف کیے جانے کے سلسلے میں۔ 3 حدیثیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو آدمی رمضان المبارک کا روزہ رکھے ایمان کے ساتھ یعنی مشرک نہیں ہے، بدعتی نہیں ہے، کیونکہ مشرک اور بدعتی کے اعمال کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا۔ اعمال صالحہ کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ آدمی موحد ہو۔ اگر موحد نہیں ہے تو اس کے نامہ اعمال میں اللہ رب العالمین ان نیکیوں کو نہیں لکھتا۔ مکے میں ایک شخص تھا عبداللہ ابن جدعان، بڑا کار خیر کیا کرتا تھا، مال و دولت غریبوں میں، مسکینوں میں، فقیروں میں صرف کیا کرتا تھا۔ انتقال ہو گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن جدعان کا کیا بنے گا؟ وہ تو اس قدر بھلائی کے کام کیا کرتا تھا، صدقات و خیرات کیا کرتا تھا، غریبوں، مسکینوں کو اور بیواؤں کو، بے کسوں کا سہارا تھا، کیا بنے گا اس کا؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جہنم میں ہوگا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، یعنی یوم آخرت کے اوپر وہ ایمان لانے والا نہیں تھا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر آدمی لاکھ عمل کر لے، اگر اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لانے والا نہیں ہے، موحد نہیں ہے، تو اس کے اعمال کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے۔ اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، کہا من صام رمضان ایمانا، ایمان کی حالت میں، و احتسابا، احتساب کے 2 معنی ہیں، کہا ایک تو ثواب کی امید رکھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ خوش دلی کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے کہ بہت بھاری سمجھ رہے ہیں، بہت مشقت ہے، بہت تکلیف ہے، اس کا اظہار کر رہے ہیں اور ہارے جی عمل کر رہے ہیں، جی نہیں لگ رہا ہے، زبردستی کا کام کر رہے ہیں، یہ احتساب میں داخل نہیں ہے۔ ایمان ہونا چاہیے اور احتساب ہونا چاہیے، یعنی صبر ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی عبادتوں کے اوپر آدمی صبر کرے، تب کیا ہوگا؟ یہ دونوں شرط جب پائے جائیں گے، پہلا ایمان اور دوسرا خوش دلی کے ساتھ، پورے چاق و چوبند ہو کر کے، ثواب کی امید رکھتے ہوئے اگر کوئی آدمی رمضان المبارک کے روزے کو رکھتا ہے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ محدثین کہتے ہیں کہ رمضان میں وہ گناہ معاف ہوتے ہیں جن
گناہوں کا تعلق صغیرہ گناہ سے ہے۔ کبیرہ گناہوں کے معافی کے لیے توبہ کا پایا جانا شرط ہے، لیکن اگر کسی شخص کے پاس صغیرہ گناہ نہیں ہے، صرف کبیرہ گناہ ہے، تب کیا ہوگا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کے کبیرہ گناہوں کے اندر تخفیف ہوگی، کمی ہوگی۔ اور اگر کسی کے پاس اللہ کا کوئی نیک بندہ ایسا ہے کہ اس کے پاس نہ تو صغیرہ گناہ ہے نہ کبیرہ گناہ ہے، کچھ بھی نہیں، تو اللہ رب العالمین روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرے گا، یہ فائدہ ہے۔ تو گناہوں کے مغفرت کا ذریعہ، پہلا ذریعہ رمضان المبارک میں یہ ہے کہ آدمی روزہ رکھے، آدمی روزہ رکھے، یہ چیز فرض ہے، اور اس بات کے اعتقاد کے ساتھ روزہ رکھے کہ یہ روزہ رکن ہے، واجب ہے اس کے اوپر۔ اگر آدمی عاقل ہے، بالغ ہے، اور کوئی عذر شرعی اس کو نہیں ہے، بیمار نہیں ہے، مسافر نہیں ہے، تو ایسی صورت میں روزہ رکھنا اس کے اوپر واجب اور فرض ہے، یہ کرتے ہوئے روزہ رکھے، یہ پہلی چیز۔ اب دوسری چیز میں آئیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ چلیے، کوئی آدمی مریض ہے، رمضان کے دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، دقت ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، یا عورت حاملہ ہے یا مرضعہ ہے، دودھ پلانے والی ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، تو اس کا مطلب کیا رمضان اس کا یوں ہی نکل جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا الٹرنیٹ بیان کیا، کیا کہا من قام رمضان، جو آدمی رمضان المبارک میں نماز ادا کرے، راتوں کو جگ کر کے نماز پڑھے، ایمانا و احتسابا، یہاں بھی ایمان اور احتساب کا شرط لگایا گیا، اللہ تعالیٰ غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ دوسرا فلٹر ہوا، فلٹر سمجھ رہے ہیں نا، آئل فلٹر جس کو آپ کہتے ہیں۔ پہلا فلٹر یہ ہوا کہ رمضان کے روزے رکھو، وہاں سے گزر جاؤ، تمہارے گناہ معاف۔ چلو، کوئی عذر شرعی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے، تو کم سے کم تراویح کی نمازوں کے اندر شرکت کرو، اور امام کے ساتھ نمازیں ادا کرو، 5 وقت کے فرائض کا اہتمام کرو، رات کو جگ کر کے توبہ اور استغفار کرو، اللہ رب العالمین کے سامنے نمازوں کو ادا کرو، تو اس کی برکت میں اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کہا یہ دونوں چلیے نہیں ہو سکتا ہے کسی عذر پر، تو تیسرا فلٹر اللہ نے ایک اور لگایا اور کہا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ایک رات لیلۃ القدر میں اگر کوئی آدمی عبادت کر لے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، تو اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ اب اتنا روزہ رکھنے کی ہم کو کیا ضرورت ہے، ڈیلی تراویح پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، صرف لیلۃ القدر میں ہم جاگ جائیں گے ہمارا معاملہ حل ہو جائے گا، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ بولیے، ایسا ممکن ہے؟ اگر آدمی استطاعت رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین کے تقرب کے ذریعوں میں سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے تقرب ان چیزوں کے ذریعے سے حاصل کرے جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر فرض قرار دیا ہے۔ فرض نمازوں کو چھوڑ رہا ہے، یا پھر فرض روزہ ہے اس کو ترک کر رہا ہے، اور اس کے بعد وہ یہ چاہ رہا ہے کہ صرف ایک رات میں جگ کر کے ہم اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی کروا لیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس شخص کے بارے میں کہا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ کہا کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اس شخص کی جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملے اور اللہ رب العالمین سے وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ 3 مغفرت کے ذرائع اللہ رب العالمین نے متعین کیے ہوئے ہیں۔ اب اگر آدمی ان تینوں ذریعوں کو پانے کے باوجود مغفرت نہ کروا سکا
تو پھر اس سے بڑا بدنصیب اس دنیا کے اندر اور کون ہوگا؟ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، آدمی دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر شفاعت کا محتاج ہوتا ہے کہ اس کی سفارش کوئی کرے اور اس کی سفارش کو قبول کیا جائے۔ سلف صالحین کا عمل یہ تھا کہ وہ رمضان المبارک میں دوسرے کاموں کو ترک کر دیا کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام دار الہجرہ، سال کے 11 مہینے مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے حدیث کا درس دیا کرتے تھے، 11 مہینے۔ اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو آپ حدیث کے درس کو بند کر دیتے، کلوز کر دیتے، اور خود قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف ہو جاتے۔ صحابہ کے بارے میں یہ تذکرہ ہے کہ کسی نے 3 دن کے اندر قرآن مجید ختم کی، کسی نے 4 دنوں کے اندر قرآن مجید ختم کی، 5 دنوں کے اندر قرآن مجید ختم کی، اور اس کے معانی اور اس کے مفہوم کو وہ سمجھتے تھے اور سمجھ کر کے وہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ لہذا یہ مہینہ قرآن مجید کی تلاوت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اوقات کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے میں، قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھنے میں، قرآن مجید کے معانی اور اس کے مفہوم کو سمجھنے میں ہم کو اور آپ کو گزارنی چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اوقات کو قرآن مجید کی تلاوت کے اندر گزاریں۔ اور اگر ایسا کوئی آدمی کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ روزہ اور یہ قرآن اللہ رب العالمین کے سامنے سفارش کریں گے۔ کس کے لیے؟ روزے دار کے لیے، اور روزہ رکھ کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے شخص کے لیے سفارش کریں گے۔ اور جب یہ دونوں کی سفارش ہوگی تو اللہ رب العالمین ان کے سفارش کو قبول کرے گا اور اس کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ لہذا میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، یہ جو موقع ہمیں اور آپ کو نصیب ہوا ہے رمضان المبارک کے حسین لمحات کے تعلق سے اور حسین لمحات کی صورت میں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس موقع کو ہم غنیمت جانیں، اس موقع میں کثرت سے اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اس موقع میں اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کریں، گناہوں سے اجتناب کرنے کی کوشش کریں، اور پھر صبر کے ساتھ، ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کی اس روزے کو گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہماری اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔